मुबारक बेशक तमाम महीनों का सरदार है। इस महीने के फ़ज़ाइल लातादाद और बरक़ात बेशुमार है। रमज़ानुल मुबारक की एक सबसे बड़ी फ़जीलत ये भी है कि इसी महीने में कुरान मजीद का नज़ूल हुआ। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 185 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यानी रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो इंसानों के लिए हिदायत और हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाली रोशन दलील है। बेशक कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया है। जैसे कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, यानी बेशक हमने ही इस ज़िक्र को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। कुरान मजीद हिदायत और रहनुमाई की वो अजीम किताब है जो अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई। इसका नुज़ूल मुख्तलिफ मराहिल में हुआ। पहले मरहले में कुरान मजीद लोहे महफूज में महफूज किया गया, फिर लैलतुल कदर की मुबारक रात में इसे आसमान दुनिया पर मौजूद बैतुल इज़्ज़त में नाजिल किया गया। इसके बाद तीसरे मरहले में कुरान मजीद तकरीबन 23 बरस के अरसे में थोड़ा थोड़ा करके हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होता रहा। कुरान मजीद हमें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि समझने और इस पर अमल करने के लिए दिया गया है। इसका पढ़ना सवाब है, इसे समझना हिदायत और इस पर अमल करना निजात और कामयाबी का रास्ता है। और आज की इस ट्रांसमिशन में हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे कि कुरान मजीद के नुज़ूल का मकसद क्या था, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है अल्लामा मोहम्मद हाफिज़ ज़ुबैर और साथ साथ हाफिज़ मोहम्मद उस्मान, और इनसे बातचीत का आगाज़ करेंगे। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अल्लामा ज़ुबैर और साथ साथ हाफिज़ मोहम्मद उस्मान। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप दोनों को खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। अच्छा हाफिज़ साहब, सबसे पहले सवाल मेरा आपसे है कि कुरान पाक का नुज़ूल रमज़ान में हुआ तो उसकी क्या अहमियत और फ़जीलत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है कि हमने कुरान मजीद को इस बाबरकत महीने रमज़ान मुबारक में नाजिल फरमाया। बिल्कुल। और उसके बाद अल्लाह पाक ने एक और जगह इरशाद फरमाया कि हमने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को इस मुबारक रात में नाजिल फरमाया। रमज़ान मुबारक के साथ इसका जो ताल्लुक़ है वो ये है कि जब हम ये बात करते हैं कि अल्लाह पाक ने अपने इस पाक कलाम को मुसलमानों के लिए और आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर जब नाजिल फरमाया है तो 27वीं रमज़ान मुबारक ताकि ताक रात की उसकी फ़जीलत बयान हुई है। अल्लाह पाक ने जब कुरान का आगाज़ करते हैं अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, इरशाद होता है कि इस किताब में कोई शक नहीं है और ये मुत्तकी लोगों के लिए है। ये मुत्तकी लोग जो परहेज़गार हैं वो उसको समझते हैं। हमने इस ताल्लुक़ को इंसान के साथ जोड़ने की कोशिश करनी है। 23 साल का कमोबेश अरसा बनता है कि जिसके दौरान कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद मुख्तलिफ़ हालात के मुताबिक नाजिल होता रहा, और उस दौरान बहुत सारे वाक़यात अल्लाह पाक ने बहुत सारी मिसालें, जब अल्लाह पाक ख़ुद फरमाता है कुरान मजीद में कि हमने इस कुरान में बहुत सारी मिसालें दी हैं जो अक्ल वालों के लिए निशानियाँ हैं। अब गौर कीजिए कि इस कुरान पाक के अंदर 23 सिपारे, 114 सूरतें, 6666 आयात और उसके बाद 77,439 अल्फाज, 558 रुकू और 3,23,671 हरूफ बनते हैं। और जब मैं आपको हदीस मुबारक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ लेकर चलता हूँ, मुस्लिम शरीफ की हदीस है जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब आप कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का एक हरफ पढ़ते हैं तो उस पर नेकी मिलती है जो कि 10 नेकियों के बराबर है। और मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक लफ्ज़ है या एक हरफ है, इसमें अलिफ एक हरफ है, लाम एक हरफ है, मीम एक हरफ है। यानी जब आपने अलिफ लाम मीम कहा तो आपको 30 नेकियां मिली। अब आप सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस फरमान की रोशनी में अगर देखें तो कुरान मजीद पढ़ने की फ़जीलत ये है कि एक कुरान पाक आपको 32 लाख से ज़ायद नेकियां देता है। ठीक है, तो हमें इस कुरान के साथ जो ताल्लुक़ है, ख़ास तौर पर इस रमज़ान मुबारक की इन बाबरकत सातों के ज़रिए अपने ताल्लुक़ को मजबूत करने की ज़रूरत है। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में हम 10 आयात जब याद करते थे तो आगे नहीं बढ़ते थे तब तक जब तक हम उस पर अमल न करें। उसकी वजह यह है कि जैसे कि हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कुरान मजीद जो है सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ने का कलाम नहीं है बल्कि इस पर अमल करने की ज़रूरत है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तमाम इरशादात,
تمام فرمودات ہمارے سامنے موجود، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے تمام زندگی جنہوں نے اپنے اوپر اس کو امپلیمنٹ کیا، تو وہ ایک روشن مشعل راہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں کس طرح قرآن مجید کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے اور اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بہتر بنانا ہے۔ اچھا حافظ صاحب، آپ بتائیں جو موجودہ دور کے مسائل ہیں ان کے حل کے لیے ہم کیسے قرآن پاک سے رہنمائی لے سکتے ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ اس قرآن کے اندر ہم نے تمام مسائل کا حل رکھ دیا ہے۔ دیکھیں اس کے ساتھ نہ قرآن مجید کے ساتھ استدلال کرنا ہوگا، قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنا ہوگا، اس کو سمجھنا ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوبصورت فرمان فرماتے ہیں، اور ان کی شان یہ ہے، میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ آپ ذو النورین ہیں، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 2 صاحبزادیاں آپ کے گھر ہیں اور آپ عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں، لیکن آپ ان کے حافظ ہونے کا عالم یہ دیکھیے کہ وہ پہلے وہ شخص ہیں کہ جو ایک رات میں ایک رکعت میں پورا قرآن مجید فرقان حمید پڑھتے ہیں، الحمدللہ۔ تو اتنی بڑی شخصیت ہیں۔ بے شک وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ قرآن مجید فرقان حمید پر غور کرنا شروع کر دیں نا، تو آپ کا دل کبھی سیر نہ ہو کہ اس کی تلاوت کرنے سے، آپ اس کو پڑھتے ہی جائیں۔ جس طرح بھی ہم بات کر رہے تھے کہ اس کے اندر نشانیوں کے حوالے سے، آپ آج کے دور کے حوالے سے دیکھیں، دنیا کا ہر دور اور قیامت تک کا جتنا وقت ہے، ہر واقعہ قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ بالکل بے شک۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جن لوگوں نے اس کی اسٹڈی کر لی، جن لوگوں نے قرآن مجید کے اس وسیع سمندر کے اندر غوطہ زنی کر لی، وہ یہ سمجھ پائے کہ اس کے اندر ہماری ذات کے لیے ایک فرد کی حیثیت میں، معاشرے کی حیثیت میں اخلاقی قدریں ہماری کیا ہیں اور روحانی فلسفہ کیا ہے۔ قرآن مجید آپ کو روحانیت کے ساتھ جوڑتا ہے۔ انسان کے اندر کی جو روحانیت ہے، اس کا تقاضا ہے اور اس کو جلوہ اگر بخشنی ہے تو آپ کو قرآن کے ساتھ جڑنا ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت خوبصورت بات فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید یا تو لوگوں کے درجات کو بہت بلند بھی کر دیتا ہے اور بہت پستی میں بھی لے جاتا ہے۔ اب آپ اس کو سمجھیں کہ پستی میں قرآن کیسے لے کے جا سکتا ہے۔ جن لوگوں کا تعلق قرآن کے ساتھ نہیں ہے، اب غور کر لیجئے، دنیاوی طور پر وہ بہت پستی کا شکار ہوتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں وہ دلی سکون نہیں ہے، اخلاقی گراوٹ موجود ہے، ہر قسم کی پریشانی موجود ہے، ڈپریشن کے مریض ہمارے دائیں بائیں بھرے پڑے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ دین سے دوری ہے، خاص طور پر نوجوان۔ جی ہاں، جب اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ جو دلوں کا سکون ہے وہ میرے ذکر میں ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ پاک نے اسی قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بھی فرمایا کہ جو میرے ذکر سے غافل ہوا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ تو غور تو کیجیے، اگر کسی کی زندگی تنگ ہے، کیا اس نے کبھی اس اینگل میں سوچنے کی کوشش کی؟ روحانیت کے اس پہلو کو اجاگر کرنے کی، اپنے اوپر طاری کرنے کی کوشش کی کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ قرآن پاک تو گھروں میں کھلتا نہیں، اور اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں، وسیلہ نہیں بناتے اس چیز کو جو اللہ کا کلام ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ پاک نے خود لی۔ جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا کہ تورات، زبور، انجیل آج اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے تمام انبیاء کرام جو کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے، سب پر صحیفے نازل ہوئے، لیکن آج کسی کی اصلی حالت موجود نہیں ہے۔ ان کی ایڈیشنز آتے ہیں ہر سال 2 سال کے بعد، لیکن قرآن مجید فرقان مجید جس حالت میں نازل ہوا، قیامت تک اللہ پاک اس کی حفاظت کرے گا۔ تو اس کے اندر جب ہم اس کا مطالعہ کریں گے تب ہمیں معلوم پڑے گا کہ ہمیں کس طرف لے کے جا رہا ہے زندگی کی ہر رہنمائی۔ میں نے جس طرح بھی ایک ذکر کیا اور آپ نے بھی کہا ڈپریشن کی، اگر ہم چھوٹی سی بات کر لیتے ہیں، کم و بیش 15% اموات ایسی ہیں، خاص طور پر یورپ جیسے جس کو ہم بظاہر ترقی یافتہ ممالک سمجھتے ہیں، 15% وہ لوگ ہیں کہ جو خودکشی کرتے ہیں، اس کی وجہ ڈپریشن ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کا روحانیت سے وہ تعلق نہیں ہے جو مسلمان کا ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک نے ہمارے اندر جو روحانی جو قوت بخشی ہے، اس کی وجہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونا ہے، جو کسی اور کے پاس یہ امتیاز موجود نہیں ہے جو اللہ پاک نے اپنے محبوب کی اس امت کو عطا کیا ہے۔ اس میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت بیان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس کا قرآن کے ساتھ تعلق موجود ہو، روحانیت اس کے وجود کا حصہ بن جاتی ہے۔ اب روحانیت وجود کا حصہ کیسے بنتی ہے؟ اس کا تعلق اور اس کا توکل جب اللہ پاک پر ہو جاتا ہے تو وہ یہ ماننا شروع کر دیتا ہے کہ میرا رزق اس کا مالک اللہ پاک ہے، میری عزت اس کا مالک اللہ پاک ہے، میری زندگی اور موت اس کا تعلق جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ پاک کے ہاتھ میں موجود ہے۔ تو جب یہ وہی دنیاوی چیزیں ہیں نا، اشفاق صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ کبھی اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں نا کہ آپ پریشان ہیں تو غور کیجئے گا کہ آپ نے دنیاوی طور پر اللہ کا بوجھ اٹھانے کی کوشش کی ہوئی ہے۔ آپ کبھی غور کیجئے نا، میں اگر کسی بات پہ پریشان ہوں، مثال کے طور پر اگر میں فائنینشلی پریشان ہوں تو مجھے غور کرنا چاہیے کہ میں فائنینشلی اس لیے پریشان ہوں کہ دنیاوی پریشانی ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں صحت کے حوالے سے پریشان ہوں تو
پریشانی تو موجود ہے، جڑے گا تعلق کہاں سے؟ یہ اللہ کے پاس سارے اس کے اختیارات ہیں. آپ کا رزق کتنا لکھا ہے اللہ پاک نے لوح محفوظ میں لکھ دیا. آپ کو صحت والی زندگی میسر آنی ہے یا آپ کی زندگی میں بیماری لکھ کر اللہ پاک نے اس بیماری کی وجہ سے، اس بیماری کے توسط سے آپ کے گناہوں کو ختم کرنا ہے، یہ اللہ پاک نے آپ کے لوح محفوظ پر لکھ دیا ہے. اور حافظ صاحب آپ نے ابھی بات کیا ڈپریشن کی، تو کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، سورۃ الضحیٰ بھی تبھی نازل کی گئی تھی جب کچھ عرصے تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا سلسلہ پاز ہو گیا تھا، تو پھر وہ شاید پریشان ہو گئے تھے، تو پھر سورۃ الضحیٰ نازل کی گئی تھی. بالکل ایسے ہی. دیکھیں یہ بہت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج کے دور میں لوگ جو ہے نا ڈپریشن کو بیماری نہیں سمجھتے. اور سب سے ایک عجیب سی بات، اگر آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس گئے ہیں تو لوگ سمجھنا کہ کہیں پاگل تو نہیں ہو گیا. ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے، بالکل. جبکہ اس کو بیماری کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے بالکل ویسے ہی جیسے کوئی شوگر کا پیشنٹ ہو سکتا ہے، کوئی بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہو سکتا ہے. تو ڈپریشن بھی ایک بیماری ہے. اور کیا ایسا نہیں ہے کہ اللہ پاک کے نیک بندوں پہ پریشانی نہیں آتی؟ ان پر زیادہ آتی ہیں. صرف اس کو ٹیکل کرنے کا اور اس کے ساتھ نبرد آزما ہونے کا جو طریقہ ہے وہ مختلف ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور رمضان المبارک میں قرآن پاک کے نزول کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے بات کر رہے تھے. میرے ساتھ موجود ہے حافظ محمد عثمان اور ساتھ ساتھ علامہ زبیر. بہت شکریہ آپ دونوں کا.